بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 10th کلاس کی اسلامیات کا باب سوم پڑھ رہے ہیں، جس کا ایک چیپٹر ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دوسرا چیپٹر اس کا پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حجۃ الوداع۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں ایک ہی حج ادا کیا، اس حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 کا جواب ہے کہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اکناف عالم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ذمہ داری کی تکمیل کے بعد، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت اور تبلیغ یہ سارا کچھ کر لیے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعلان حج پر ہر طرف مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے حج کا اعلان فرمایا تو یہاں سے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ یہاں سے ڈیٹس آ رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کب جو ہے وہ مدینہ سے روانہ ہوئے، دوسرا مقام کہاں پہ کیا، تیسرا کہاں پہ کیا، یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہفتہ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے جو ہے وہ آپ روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نماز عصر سے پہلے ہی، یعنی کہ جب آپ ظہر سے روانہ ہوئے تو عصر سے پہلے آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے، یہ پہلا مقام تھا۔ ٹھیک ہے، ذوالحلیفہ پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا دیکھیں، وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ 2 رکعت کیوں پڑھی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم نے نماز کو آدھا پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ قصر کی، یعنی کہ آپ نے نماز کو آدھا کر کے پڑھا۔ ٹھیک ہے، رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج اور عمرہ حج میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے دن صبح ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی، پھر تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب روانہ ہوئے تھے، یہ دوسرا دن تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک احرام باندھا۔ حج اور عمرے کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہم حج کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ احرام جو ہے وہ اکیلا عمرے کے لیے باندھے، یا اکیلا حج کے لیے باندھے، یا حج اور عمرے دونوں کے لیے باندھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حج قران کیا، یعنی کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کیا گیا، احرام باندھا، جو کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور تلبیہ پڑھا، تلبیہ سے مراد آپ جانتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے، پھر تلبیہ پڑھا۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کس چیز پر سوار ہوئے؟ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ حجۃ الوداع میں آپ روانہ کب ہوئے؟ 26 ذی القعدہ سن جو ہے وہ 10 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے روانہ کب ہوئے؟ ظہر کی نماز کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رات کہاں گزاری؟ تو آپ نے پہلا جو اپنا وادی ذی طویٰ تھی وہاں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1 ہفتے کے سفر کے بعد مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ 1 ہفتے کا سفر تھا، وہاں سے کرنے کے بعد آپ نے ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا اور صفا اور مروہ کی سعی کی، اور پھر بلائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ طواف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ چیز نوٹ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 1 ہفتے کے قیام کے بعد رات کہاں گزاری تھی؟ ذی طویٰ کے اندر رات گزاری تھی۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سوار تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ذی طویٰ میں رات گزارنے کے بعد اگلی صبح کہاں کی؟ آپ نے مسجد حرام میں اگلی صبح کی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے طواف اور سعی کرنے کے بعد قیام فرمایا، کہاں فرمایا؟ حجون کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ ٹھیک ہے، حجون جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ حجون جو ہے وہ بلائی مکہ کے اندر واقع ہے۔ یہاں سے آپ نے ابھی دیکھا بھی ہوگا کہ حجون کہاں واقع ہے؟ بلائی مکہ کے اندر جو ہے وہ واقع ہے۔ ٹھیک ہے،
جی پھر طواف نہیں فرمایا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے عمرہ تو کر لیا تھا لیکن ابھی حج نہیں پڑا تھا، تو آپ نے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، تو آپ نے کیا کیا، ابھی احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نبی کریم علیہ السلام نے ہدی، یعنی کہ ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، ساتھ لائے تھے۔ پھر آپ خاتم النبیین 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن جو ہے وہ مینا تشریف لے گئے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ کہاں تشریف لے گئے؟ مینا کے اندر تشریف لے گئے۔ مینا میں نبی کریم علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اگلے دن 9 ذوالحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھی، اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا مینا میں۔ جی نیکسٹ ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا سے چل پڑے اور عرفات میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مقام ہے۔ مینا سے سب سے پہلے مینا میں آئے، اور پھر جو ہے وہ مینا سے عرفات میں تشریف لائے، وہاں وادی نمرہ میں آپ خاتم النبیین کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو آپ نے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی عرنا میں تشریف لائے، لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے وہ حج کا خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دیکھیں حج کا خطبہ آپ نے ابھی دھیان سے پڑھنا ہے، تو اس میں آپ نے چیدہ نکات جو ہے وہ بھی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرمائی، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی اپنا خصوصی تاکید کی گئی۔ یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 میں یہ تھا کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ السلام نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو ہم سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، کالے گورے، ٹھیک ہے، اچھے برے، لیکن جو اپنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی، جو رب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ایک اچھے مقام پر ہوگا، فضیلت اس دن ہوگی تو کیا ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی تحفظ پر خاص زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جہالیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمہ تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا، ٹھیک ہے، اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو جو پسماندہ طبقوں اور ماتحت کے ساتھ، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ایک کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید اور میری سنت کو کیا ہے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو آپ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی کوشچن اہم ہے۔ 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ وادی نمرہ جو ہے وہ کہاں واقع ہے، تو وہ میدان عرفات میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، کہاں فرمایا تھا؟ وادی عرنا کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا وہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں
کی طرف جھکاتے ہوئے فرمانے لگے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یعنی کہ لوگ اس ٹائم ہیلے بہانے کر رہے ہوں گے نا کہ ہم تک تو کسی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، رسالت کا حق ادا کیا، امت کی خیر خواہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسلام کے اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی۔ وقوف عرفہ کے دوران ہی آپ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا جو ہے وہ آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں پہ کویسچن نمبر 3 کہ تکمیل دین کے یعنی کہ دین کو مکمل کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حوالے سے آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ نیکسٹ ہے نبی کریم خاتم النبیین نے یمن کی اصلاح کے حوالے کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے رمضان 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا اور ان کے سر پر دستار باندھی، حکم عطا فرمایا، ہدایت دی کہ قتال میں پہل نہیں کرنی، نماز کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اطاعت کر لیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے اور حج جو ہے وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہے یمن، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن کے لیے روانہ فرمایا۔ کب روانہ فرمایا؟ آپ نے 10 اپنا ہجری کو آپ نے روانہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم علیہ السلام یمن والوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے تھے، کن کو بھیجتے تھے؟ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یمن روانگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے سوار تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ 300 سوار تھے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن روانہ فرمایا تھا۔ کب فرمانا ہے؟ حجۃ الوداع سے پہلے جو ہے وہ آپ نے روانہ فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ پورا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ آئے، مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور حج بھی آپ نے ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انتظامی فیصلوں پر نبی کریم علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ یہ جو ہے وہ یہ فیصلے صحیح نہیں تھے۔ تو چنانچہ سفر حج سے واپسی پر غدیر خم، جہاں پر حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کو راہ لیتے ہیں، کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عادہ۔ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے بغض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبوب اور مقرب ہیں اور ان سے محبت کا تعلق رکھتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض یا عداوت رکھنا جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا یہ چیپٹر۔ اس کے ہم MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ MCQs میں سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ کب ادا فرمایا آپ نے؟ جو ہے وہ 10 ہجری میں۔ حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنا حج کران کہلاتا ہے۔ حدیث سے مراد قربانی کا جانور ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی؟ جو ہے وہ غدیر خم کے مقام پر آپ کی شان بیان فرمائی۔ لاسٹ MCQs ہے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی۔ کس چیز کی گواہی لی تھی آپ نے؟ رسالت کا حق ادا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات جو ہیں وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ نشان لگوا دیے ہیں۔
تو آپ نے اگر پورا لیسن سنا ہے تو آپ اس میں اپنا دیکھ لیں گے۔ اور نیکسٹ ہم جو ہے اس کا تفصیلی سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع پر جامع نوٹ لکھیں۔ ہم اس کے سٹارٹنگ میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا لانگ کیسے حل کرنا ہے۔ تو لانگ میں سب سے پہلے ہم نے خطبہ حجۃ الوداع پر جامع نوٹ لکھنی ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع سب سے پہلے تو اس کی آپ نے تعریف لکھ لینی ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدینہ سے روانگی ہے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ سے کب روانہ ہوئے تھے، 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو آپ ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ ہیڈنگ سے یاد کیا کریں، آپ کو جو ہے وہ نیچے والا خود بخود یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ذوالحلیفہ سے روانگی ہے، آپ جو ہے وہ 27 ذی القعدہ سن 10 ہجری نماز ظہر ذوالحلیفہ میں آپ نے ادا کی، نماز سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن پر خوشبو لگائی، پھر آپ نے یہ والا آپ لکھ دیں گے۔ مکہ کی طرف روانگی لکھ دیں گے، مسجد حرام میں داخلہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ مینا کا سفر، مینا سے پھر آپ عرفات گئے، پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس میں آپ سیدھا چیزیں لکھ دیں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے جو ہے وہ کیا کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے شہادت کا دے دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے گواہی لی کہ آپ جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں نے آپ تک حق کا پیغام پہنچایا۔ نیکسٹ جو ہے وہ آخری وحی کا نزول لکھ دیں، اس میں آپ یہ آیت لکھ دیں گے، اور اینڈ پہ آپ غدیر خم کا خطبہ لکھ دیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے بیان کیا تھا۔ اس طرح آپ یہ ہیڈنگز یاد کر لیں گے تو نیچے والا آپ خود بخود ہی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔